قرآن کریم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو بہت ساری ذہنوں میں ایسی باتیں گزرتی ہیں، پڑھنے میں، دیکھنے میں اور سننے میں آتا ہے تو مزاج خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو، اس کی آسائشوں کو اور اللہ رب العالمین نے جو میسر کیا ہے ہمارے لیے، ان تمام چیزوں کو جب دیکھا جائے، پڑھا جائے، سنا جائے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن پھر اسی قرآن کے اندر کبھی کبھی سامنے اچانک سے ایسی آیتیں آ جاتی ہیں کہ اس آیت پر پہنچنے کے بعد پھر انسان کی ہمت نہیں بڑھتی کہ وہ آگے بڑھ جائے۔ قرآن کریم کے اندر بہت ساری ایسی آیتیں موجود ہیں کہ جو انسان کے زندگی کو بدلنے والی یا انسان کو پورا جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی ہے۔ بہت ساری ایسی آیتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین ان آیتوں کو بتانے کے بعد بھی اپنے غفاریت اور اپنے رحمتوں کا تذکرہ کر کے نا امید بندوں پر اللہ رب العالمین نے سمجھیے خوشحالی دی رکھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر بار بار جو انسان اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے تو بار بار اللہ رب العالمین بھی یہی پوچھتا ہے کہ انسان تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جس طرح انسان بار بار جھٹلاتا ہے اسی طرح بار بار اللہ یہی سوال پوچھتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ رب العالمین کی کون کون سی نعمتوں کا تم انکار کرو گے؟ یا اللہ رب العالمین بار بار پوچھتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو، پڑھنا ہو تو کبھی 27ویں پارے کے اندر سورہ رحمان اٹھا کر کے دیکھیے، قرآن کو کھولیے اور سورہ رحمان پڑھیے تو ہر ایک آیت اور 2 آیت کے بعد آپ کو یہی آیت ملے گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کی ناشکری ادا کرو گے؟ یہ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 5 بار نہیں، 10 بار نہیں، بلکہ کئی مرتبہ اللہ یہی بات پوچھتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی سورہ رحمان کو جب پڑھا جائے تو اس میں 2 آیتیں ایسی ہیں خدا کی قسم کہ انسان اگر صحیح معنی میں کبھی غور و فکر کرے تو شاید وہ ہنسنا چھوڑ دے، جس میں ایک آیت یہ ہے کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کہ قیامت کے دن ایسے لوگ موجود ہوں گے اللہ رب العالمین کے سامنے، قیامت کی بھیڑ میں ایسے لوگ موجود ہوں گے اور اتنے بے حیا اور بے غیرت قسم کے لوگ ہوں گے۔ صرف انسان کی بات نہیں کر رہا رب العالمین، جنات کی بھی بات کرتا ہے کہ کچھ جنات اتنے بدماش قسم کے ہوں گے کہ اللہ کہتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کہ اللہ رب العالمین دنیا کے کرتوت کے بارے میں پوچھے بغیر انہیں جہنم میں ڈال دے گا کہ تم نے زندگی میں کیا کیا ہے، اس کا حساب و کتاب لینے سے پہلے ہی، یعنی گناہ کے اس اعلیٰ معیار پہ وہ پہنچے ہوئے ہوں گے، برائی کے اس گڈھے میں وہ پہنچے ہوئے ہوں گے، اور خرافات و بدعات و شرک اور دنیا کے جتنے بھی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں میں اتنے خطرناک طریقے سے وہ شامل ہو چکے ہیں گویا وہ انسانی شکل میں گناہ کا پتلا ہے، گویا وہ انسان کی شکل میں شیطان کا بڑا بھائی ہے، اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اللہ رب العالمین زبان کھولنے کی بھی توفیق نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین ایک جیسے انسان کی آواز کو سننا بھی پسند نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے نامہ اعمال کو کھولنا بھی پسند نہیں کرے گا، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے نامہ اعمال کو لوگوں کے سامنے دکھانے بھی پسند نہیں کرے گا۔ اب آپ سوچیں کہ وہ لوگ کتنے برے قسم کے لوگ ہوں گے، کس معیار اور کس درجے کے پلڑے کے نیچے اور کتنے گھٹیا قسم کے لوگ ہوں گے۔ صرف لوگ نہیں بلکہ جنات بھی ہوں گے
کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ، کہ اس دن پروردگار انسان اور جنات کے بارے میں سوال ہی نہیں کرے گا۔ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ اور پھر اسی سورہ رحمان کے بعد سورہ رحمان کے اندر ہی اگر آپ پڑھیں تو جس میں ایک آیت ایسی بھی آتی ہے کہ فَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، کہ کچھ مجرمین، کچھ گنہگار ایسے ہوں گے کہ جن کے فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي، نواسی کہتے ہیں جو پیشانی ہے، پیشانی کے جسٹ جو بال لگا رہتا ہے، جس کو انسان سنوارنے میں آدھا آدھا گھنٹہ لگا دیتا ہے، اسی پیشانی کے بال کو پکڑ کر اور پھر قدم کو پکڑ کر، یعنی انسان کے پیر کو پکڑ کر اللہ رب العالمین یہ حکم دے گا کہ ایسے لوگوں کو پیشانی کے بال اور پیروں کو پکڑ کے جہنم میں ڈالا جائے۔ جہنم میں ڈالنے کے بہت سارے طریقے ہیں، کسی کو گھسیٹ کے ڈالا جائے گا، کسی کو ذلیل کیا جائے گا، نہ جانے کتنے طریقے رب العالمین نے میسر کر رکھے ہیں۔ مگر جب یہ حکم ہوگا فرشتوں کو کہ کچھ لوگ ایسے جماعت میں موجود ہیں جو ایسے طبقے کے لوگ ہیں، ایسے گروہ کے لوگ ہیں، گناہ کے اس معیار پہ یہ پہنچے ہوئے ہیں، گناہ کے اس دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ لوگ اللہ کو اس طریقے سے بھولے ہوئے لوگ ہیں، اور گناہ میں اور دنیاوی زندگی میں شامل ہونے والے لوگ ہیں، کہ اللہ رب العالمین کہے گئے کہ پیشانی کو، بال کو پکڑ کر اور ان کے پیروں کو پکڑ کر انہیں جہنم میں ڈال کر پھر ان کے اوپر گرم پانی ڈالا جائے۔ تو سوچے یہ دو قسم کے لوگ ایسے ہوں گے۔ سورہ رحمان میں بہت سارے لوگوں کا تذکرہ آتا ہے، اور پھر اس آیت کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اپنے پروردگار کے کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اے انسان اپنے پروردگار کے کون کون سی رحمتوں کو اور ان کی برکتوں کو تم انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے؟ یہ اللہ رب العالمین سوال کرتا ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا فَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، کہ مجرموں کو ان کے پیشانی سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ کس بھیانک دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، یہ کتنے برے قسم کے لوگ ہیں۔ بِسِيمَاهُمْ، ان کی پیشانی سے انہیں پہچان لیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مجرمین کون لوگ ہوئے؟ یہ مجرمین کہیں ہم میں سے، آپ میں سے کوئی تو نہیں؟ یہ مجرمین کون لوگ ہیں؟ مجرمین جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، کہ مجرموں کو ان کے پیشانی سے پہچان کر کے، ان کے بالوں کو پکڑ کر، قدموں کو پکڑ کر اللہ رب العالمین حکم دے گا جہنم میں ڈالا جائے۔ تو یہ مجرمین کون لوگ ہیں؟ تو پھر اگر مفسرین کے اقوال، صحابہ کرام کے اقوال، رسول اللہ کی احادیث پر اگر غور کیا جائے اور تفسیروں کو کبھی کھنگالا جائے اور حدیث کی کتابوں کو پڑھا جائے تو مجرمین کی ایک لمبی لسٹ تیار ہو جائے گی۔ اتنی لمبی لسٹ تیار ہوگی کہ شاید سال بھر میں انسان اس کو بیان نہ کر سکے، اتنی لمبی لسٹ شامل ہوگی مجرموں کی۔ وہی مجرم جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان میں کہا کہ پیشانی کے بال پکڑ کر اور پیروں کو پکڑ کر، قدموں کو پکڑ کر اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالے گا۔ اگر سب سے پہلے میں اس چیز کا تذکرہ کروں، جو موٹے موٹے اہم نکات پر اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے ایسے لوگ ہوں گے جو عبادت سے غافل لوگ ہیں، یہ لوگ مجرم ہیں۔ جو عبادت سے دور اور بھاگنے والے ہیں، یہ لوگ مجرمین ہیں اللہ کی نظر میں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کو اور جناتوں کو، تو وہ انسان اور وہ جنات جو دنیا میں موجود ہیں وہ کہاں گم ہیں؟ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے وہ لوگ کہاں گم ہیں؟ اللہ کے گھر میں دکھتے نہیں، نیک مجلسوں میں دکھتے نہیں، قرآن کو کبھی چھوتے نہیں، یہ لوگ دنیا میں گم ہو چکے ہیں۔ تو جو عبادت سے غافل لوگ ہیں یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑے مجرم ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں
کہ جنہیں پیشانی کے بال کو پکڑ کر اور قدموں کو پکڑ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، ورنہ جس پیشانی کے بال کو ہم سنوارنے میں فجر کی نماز چھوڑ کر 10 بجے اٹھ کر پیشانی کے بال کو جھاڑنے میں آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں اور پھر اترا کر بڑے شان کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں، تو اسی پیشانی کے بال کو اور اسی قدموں کو اللہ رب العالمین پکڑ کے جہنم میں ڈالے گا، اور پھر اللہ کہے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون سی پروردگار کی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ کہ جس پیشانی کے بال کو سنوارنے میں آدھا گھنٹہ لگا کر، کئی طرح کی خوشبو لگا کر، جیل کا استعمال کر کے ہم دنیا میں بہت شان کے ساتھ گھوما کرتے ہیں، اسی پیشانی کے بال کو رب العالمین فرشتوں سے پکڑوا کر جہنم میں ڈالے گا۔ ایک ایسے مجرمین ہیں، عبادت سے غافل ہیں، عبادت سے دور ہیں، فجر سے غائب ہیں، تلاوت سے دور ہیں، اور پھر جب آئے گی سنوارنے کی اور دنیا میں خوبصورت زینت بنانے کی، تو پھر یہ اپنے آپ کو سنوارنے میں 2 گھنٹہ لگائیں گے اور پھر مزن میں نکلیں گے، پھر مجلسوں میں جائیں گے، پھر دنیا میں سیر و تفریح کریں گے۔ تو ایسے قدموں کو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ناپاک ہے اور اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ملعون ہے، لعنت والے ہیں۔ تو اسی لیے عبادت سے غافل لوگ اللہ کی نظر میں مجرمین میں شامل آتے ہیں۔ پھر دوسری نمبر پہ اگر بات کیا جائے تو جو لوگ زبان کے گناہ کرتے ہیں، زبان سے گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان چغلی کرتا ہے، انسان بے حیائی کرتا ہے، انسان فحش کلامی کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس سے بھائی اور بہنوں میں جدائی پیدا ہو جاتی ہے، ایسی باتیں کرتا ہے جو سماج میں لڑنے پر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر زبان کا ایسا استعمال کرتا ہے تو پھر ایسے لوگ بھی اللہ کی نگاہ میں مجرم ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے نظر میں مجرمین نہیں بلکہ اللہ کی نگاہ میں لوگ بہت لعنین، ملعنین اور لعنت والے لوگ ہیں، جو پھٹکارے ہوئے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں اللہ رب العالمین کی نگاہ میں۔ اور یہ جو زبان سے چغلیاں کریں، زبان سے فحش کلامی کریں، زبان سے طعنہ کریں، یا پھر زبان سے ہم چغلی کریں، یا پھر بہت ساری کسی کے کان میں کچھ باتیں ڈال کر دشمنی ڈالیں، تو اللہ رب العالمین صاف ایسے لوگوں کو جہنم کا حکم دیتا ہے۔ اما پارا اگر پڑھا جائے تو اس میں ایک سورت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ویل ہو، برباد ہو ایسے لوگوں کے لیے جو زبان سے چغلی کرتے ہیں اور آنکھ سے چغلی کرتے ہیں، آنکھ سے چغلی کرتے ہیں اور زبان سے چغلی کرتے ہیں۔ آنکھ سے چغلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بیٹھا ہے، مجلسوں میں ہے، جماعت میں ہے، دکانوں میں ہے، گھروں میں بیٹھا ہے، آنکھوں سے اشارہ کرتا ہے اسے فلاں ایسے ہے، جو میں بتا رہا تو وہ ہے، جو میں آپ کو بتا رہا تو وہ فلاں ہے، وہ بیٹھا ہے، پیچھے بیٹھا ہے، وہ جو سامنے ہے دیوار میں ٹیک لگایا وہ دیکھو، جو وہاں بیٹھا ہے پیڑ کے نیچے بیٹھا ہے، وہ آنکھوں سے جو اشارہ کرتے ہیں یہی ہے جو آنکھوں سے برائی کرتا ہے، آنکھوں سے چغلی کرتا ہے۔ آنکھوں میں آج کل زیادہ چغلی ہوتی ہے، زبان سے تو کم، لیکن آنکھوں سے لوگوں کو زیادہ تکلیف پہنچایا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اپنے آنکھوں سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین شروع ہی میں ویل کا تذکرہ کر کے کہا کہ جو جہنم کا سب سے گھٹیا حصہ ہے، جہاں 70 سال پھینکنے کے بعد، یعنی 70 سال کے بعد جس گڈھے میں جا کر کے پہنچے گا اس کا نام ویل ہے۔ یہ ویل، یہ جہنم کا گڈھا کس لوگوں کے لیے؟ کہ جو آنکھ سے اور زبان سے چغلی کر کے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، جو آنکھ سے اور زبان سے چغلی کر کے لوگوں میں درار پیدا کرتے ہیں، جو آنکھ اور زبان سے چغلی کر کے لوگوں میں دشمنیاں ڈالتے ہیں اور خاندان کے خاندان اجاڑ دیتے ہیں، لوگوں کے عزتوں کو چھال دیتے ہیں، اسی زبان اور آنکھ کا استعمال کر کے لوگ کسی کی غیرت کے ساتھ کھیل کر ایسے لوگوں کو بے غیرت بنا دیتے ہیں۔ تو لوگوں، یہ معمولی گناہ نہیں ہے، اللہ کی نظر میں یہ ویل والے لوگ ہیں جو جہنم کے اس گڈھے میں جا کر پہنچیں گے کہ 70 سال کے بعد جس گڈھے میں جا کر پہنچیں گے۔ تو اسی وجہ سے جو مجرمین ہیں فَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، جن
इन मुजरिमों को पेशानी से पहचाना जाएगा और फिर उनके पेशानी के बाल पकड़कर और कदमों को पकड़कर जहन्नम में फेंका जाएगा। ये वही मुजरिमीन है जो आंखों से और जुबान से चुगली करके लोगों का दिल दुखाया करते हैं। और तीसरे नंबर पे बात की जाए तो आते हैं माली खयानत। ये मुजरिमीन वही है जो सूरह रहमान की आपको तफसीर बता रहा हूं। माली खयानत, लोगों ने आपको माल अमानत के तौर पर रखा है, आपने उसमें खयानत करना शुरू कर दिया, आपने उसमें बेईमानी करनी शुरू कर दी, आपने ओहदे और ताकत का इस्तेमाल करके लोगों के जायदाद को हड़पना शुरू किया, आपने अपनी जुबान की चालाकी और जुबान की तेजी से दूसरे का माल कब्जा करने पर आप ताकत रखने पर कादिर हो गए। तो ऐसे लोग अल्लाह की निगाह में मुजरिम है और उनकी पेशानी से पहचाना जाएगा कि यही वो लोग हैं जिनकी बारी आने वाली है जहन्नम में जाने के लिए। यही वो लोग हैं, लोगों के माल है चोरी कर लिया, लोगों का माल है गलत तरीके से हड़प लिया। तो ऐसे लोग जो माली खयानत करते हैं, अगर इस पर बात की जाए तो बहुत लंबी गुफ्तगू होगी, लेकिन मैं सिर्फ इशारे के तौर पर बताना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह की गलती में या इस तरह के गुनाह में मुलविस हैं, ये अल्लाह के नजर में समझ लीजिए अजाब के इंतजार है। अजाब और जहन्नम में इंतजार करती है ऐसे लोगों का, लोगों अगर तौबा करने से पहले ये लोग मर गए तो। और फिर चौथे नंबर पर आती है खानदानी जुल्म। खानदानी जुल्म इस एतबार से कि शौहर है बीवी पर जुल्म करता है, सास है अपने बहू पर जुल्म करती है, भाई है अपने बहन पर जुल्म करता है, बहन का माल हड़प लेता है, वरासत देता नहीं, वरासत को बड़े मजे से जमा करके खाता है और बहनों को अपने हुकूक से दूर रखता है। तो ऐसे लोग अल्लाह की निगाह में जालिम लोग हैं, ऐसे लोग अल्लाह के नजर में मुजरिमीन हैं। वही मुजरिमीन जो सूरह रहमान में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि फयुरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, कि जहन्नम में जाने वाला जो तबका है, जो गिरोह है, वो यही लोग हैं। ये मैंने चौथे नंबर जो खानदानी जुल्म हुआ, शौहर है बीवी पे जुल्म कहता है, गंदे गंदे जुबान इस्तेमाल करता है, उनके माओ को, बहनों को, भाइयों को, बाप को गाली देता है। सास है अपने बहू पर, घर की बच्ची पर, दुल्हन पर वो जुल्म के तमाम चक्की पीस देती है और वो अपने आप एक रानी की तरह जिंदगी गुजारती है। होता है ऐसे समाज में, दुनिया माने न माने लेकिन समाज में होता है, हर जगह ये बातें सुनी जाती है, देखी जाती हैं। तो ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि हम ऐसे मुजरिमीन हैं अगर ये गुनाह करते हैं, जिस मुजरिमीन का तस्करा अल्लाह ने सूरह रहमान में आज 1450 साल पहले कर दिया, वही मुजरिमीन लोग हैं। लिहाजा चाहिए कि ऐसे जुल्म से बचना चाहिए जो इंसान की जिंदगी को खोखला करके आखिरत बर्बाद कर देगी लोगों। और पांचवें नंबर पे बात की जाए तो फहाशी वो मीडिया। फहाशी वो मीडिया इस एतबार से ये समझ लीजिए कि जैसे कोई वायरस होता है मोबाइल को खराब करता है, कोई वायरस होता है कंप्यूटर को खराब करता है, कोई वायरस अगर शरीर में आ गया तो जिस्म को खराब करता है, ठीक उसी तरीके से आज का जो सबसे बड़ा वायरस है वो एक फहाशी और मीडिया है। इंसान गलत चीजें कह करके, गलत चीजें बोल करके मीडिया यानी सोशल मीडिया को अपलोड करता है, गलत चीजें, ऐसी ऐसी गलत चीजें जो लोगों को कुछ देर का मजा देने के लिए, कुछ देर की लज्जत, खुशी और हंसी देने के लिए वैसी बातें कह के गुजर जाता है जो इंसान की नेकियों को दीमक की तरह खाती है, इंसान की नेकियों को दीमक की तरह खाना शुरू कर देती है। ये वैसे लोग इसीलिए सोशल मीडिया में जो फहाशी और बेहयाई फैलाने वाले नौजवान तबका है या जो बच्चों से उठ करके कुछ नए नए लोग हैं जो जमात आजकल बड़े बड़े दिग्गज के साथ और बड़े शान के साथ जो इस बुराई में शामिल है, लोगों तौबा करने की जरूरत है और जिंदगी में सलाह करने की जरूरत है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से इंसान कर सकता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना चाहे तब। और एक जो आम चीज है, आम चीज आज से नहीं जो सदियों से चली आ रही है, तकब्बुर, और एक होता जुल्म। तकब्बुर वही तकब्बुर जो फिरौन को पैदा हुआ, वही तकब्बुर जो नमरूद को पैदा हुआ,
नमरूद को जब तकब्बुर पैदा हुआ तो एक मच्छर के जरिए ने अल्लाह ने उसको मौत दी थी। उसके भेजे के अंदर अल्लाह ने मच्छर दाखिल कर दिया था। उसके भेजे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मच्छर घुसा दिया था और लोगों ने, उनके दरबारियों ने जूते से मार मार कर उसको बर्बाद किया था। वही नमरूद जो अपने आप बड़े बड़ा गुरूर और तकब्बुर में डूबा था, और फिरौन जो खुदाई का दावा और ये कहा कि लोगों का खुदा मैं हूँ, अल्लाह ने समंदर में डुबाकर उसका काम तमाम किया और कयामत तक के लिए लोगों के लिए इबरत बना दिया। इसीलिए लोगों जो किब्र है, घमंड है, गुरूर है, जिस तरह गुब्बारे में अगर हवा ज्यादा भर दिया जाए तो गुब्बारा फट जाता है, उसी तरह इंसान के अंदर गुरूर और तकब्बुर अगर आ जाता है तो इंसान बर्बाद हो जाता है। इंसान भी अल्लाह के निगाह में कट जाता है, इंसान भी अल्लाह के निगाह में गिर जाता है, क्योंकि ये तकब्बुर परवरदिगार की शान है, ये तकब्बुर परवरदिगार की शान है। इसीलिए अगर रब्बुल आलमीन की शान को इंसान अपनी शान बनाना चाहे तो फिर अल्लाह की निगाह में ऐसा इंसान गिर जाता है। अल्लाह की निगाह में ऐसा इंसान जलील है और अल्लाह की निगाह में ऐसे लोग हकीर हैं जो अपने आप में तकब्बुर, किब्र, गुरूर और घमंड वाली जिंदगी गुजार करके बड़े ऐश के साथ दुनिया से चले जाते हैं लोगों। लिहाजा हमेशा दुआ ये करनी चाहिए परवरदिगार से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसे जराइम से, ऐसे कराइम से, ऐसे खुराफात से, ऐसे वसवसों से अल्लाह रब्बुल आलमीन बचाए रखे, हमें भी बचाए रखे और हमारे परिवार को भी बचाए रखे, हमें और हमें खानदान को भी बचाए रखे। लोगों, खुद बचना कमाल नहीं, अपने खानदान को बचाना भी गुनाह से कमाल होता है। खुद नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, अपने औलाद को नमाजी बनाना कमाल है। खुद बुराइयों से बचना कमाल नहीं है, अपने औलाद को, अपने खानदान को बुराइयों से बचना असल कमाल है। इसी कमाल को इंसान को जिंदगी में अपनाना चाहिए ताकि अल्लाह की निगाह में इंसान मुअज़्ज़ज़ बन सके, अल्लाह के निगाह में ऐसे लोग बेहतर बन सके। और अगर बात की जाए बहुत सारी तफसीली गुफ्तगू तो शायद बात लंबी हो जाए, लेकिन लोगों खुलासा ये कहना चाहता हूँ कि सूरह रहमान इंसान को, अगर उसे तो कुरान पढ़ना ही चाहिए, मगर इंसान अगर कभी सूरह रहमान की तिलावत करे, सच्चे दिल से तिलावत करे और गौर से अगर सूरह रहमान के तर्जुमे को इंसान पढ़ना चाहे तो वो बहुत सारी आयतें ऐसी हैं कि फिर वो उस आयत से आगे बढ़ेगा ही नहीं। जब तक उसमें गौर ना कर ले, जब तक उसमें फिक्र ना पैदा कर ले, वो सूरह रहमान पढ़ेगा और समाज को देखेगा, सूरह रहमान पढ़ेगा और अपने घर की जिंदगी को देखेगा, सूरह रहमान पढ़ेगा और अल्लाह के बनाए हुए इस दुनिया को देखेगा, सूरह रहमान पढ़ेगा और जमीन की तखलीक को देखेगा, सूरह रहमान पढ़ेगा और जिन्नात के करतूतों को सुनेगा, सूरह रहमान पढ़ेगा और उसे पता चलेगा कि दुनिया में कैसे कैसे लोग मौजूद हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के नामे आमाल को कयामत के दिन दिखाना नहीं चाहेगा। दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं, समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं, इतने बुरे किस्म के लोग मौजूद हैं कि अल्लाह उनसे बात करना नहीं चाहेगा, अल्लाह उसकी जुबान को देखना नहीं चाहेगा। बस हुक्म ये होगा कि उनकी पेशानी पे लिखा है इन्हें जहन्नम में डाल दिया जाए। इन्हें लाने की कोई जरूरत नहीं है, सामने खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, इनका हिसाब व किताब लेने की कोई जरूरत नहीं है, इनकी अच्छाइयों को और बुराइयों को नापने और तोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये बुराई में इस कदर मालिक और आला मेयार पे पहुंच चुके हैं कि इनकी जिंदगी खलास, इनकी जिंदगी बर्बाद है। और यही कहीं अगर गौर करना चाहिए, हमें पता नहीं चलता हम कितने बुरे हैं, ये हमें खुद जानते हैं। समाज में लोग अच्छा समझते हैं, घर वाले अच्छा समझते हैं, हमें लोग और रिश्तेदार अच्छा समझते हैं, लेकिन इंसान कितना बुरा है, इंसान से खुद से बेहतर उसे कोई नहीं जानता। इंसान अपनी जिंदगी में वो कितना बुरा है या कितना अच्छा है, खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। ना उसको जन्म देने वाली माँ जानती है, ना उसे सामने रहने वाले घर वाले जानते हैं, क्योंकि इंसान है। इंसान के लिए तमाम दरवाजे खुले हैं, अच्छाई के दरवाजे खुले हैं, बुराई के दरवाजे खुले हैं, बाहर के रास्ते खुले हैं, अंदर के रास्ते खुले हैं। अब इंसान जिस चीज को अपनी जिंदगी में अपनाता है लोगों, इसीलिए जो बुनियादी चीज मैंने बताया, जो मुफस्सिरीन लिखते हैं
اور سورہ رحمان کی اس آیت پر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے انسان کے ساتھ جو بڑا غفار رحیم ہے اس کے باوجود بھی کیوں نہیں کچھ لوگوں کو پوچھے گا، کیوں کچھ لوگوں کو بنا پوچھے جہنم میں ڈالے گا۔ یہ ایسے لوگ موجود ہیں، اسی لیے غور و فکر کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ بارے الہ ہم تمام لوگوں کو ایسے برائیوں سے بچا کے رکھنا مولا کہ جس برائی کی وجہ سے بنا پوچھے ہوئے دو لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ اے اللہ تو ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرنا کہ جن کے نام اعمال کو دیکھے بغیر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پروردگار ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایسی جماعت کے ساتھ نہ اٹھانا کہ جنہیں فرشتے پیشانی کے بال پکڑ کر اور قدموں کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پروردگار ہمیں ہر طرح کے ظلم سے بچائے رکھنا، ہر طرح کے خرافات سے بچائے رکھنا، ہر طرح کے بدعات سے بچائے رکھنا جو انسان کی زندگی کو برباد کرتی ہے۔ اور لوگوں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ انسان شاید احساس نہیں کرتا لیکن وائرس کی طرح پورے جسم میں جس طرح پھیلتا ہے اسی طرح روح کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ روح جو ہوتی ہے انسان کی، جس روح کو اللہ کے وہاں پیش ہونا ہے، وہ جو روح ہے اسی روح کو وہ کھوکھلا کر دیتی ہے اور انسان کو نہ یہاں کا چھوڑتی ہے نہ وہاں کا چھوڑے گی۔ اسی لیے سے گناہ سے انسان کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اور جتنے بھی گناہ ہیں اگر دیکھا جائے تو اس میں اکثر گناہ حقوق العباد سے تعلق ہے، مطلب اس گناہ کا تعلق لوگوں سے جڑا ہوا ہے، اس گناہ کا تعلق سماج سے جڑا ہوا ہے، اس گناہ کا تعلق رشتہ داروں سے جڑا ہوا ہے، اس گناہ کا تعلق انسان کے ذاتی لوگوں کے معاملات سے جڑا ہوا ہے۔ اور ایسے لوگوں کا جو معاملات گناہ جڑے ہوئے ہیں یہی لوگ کل قیامت کے دن مجرمین میں آئیں گے، یہی لوگ کل قیامت کے دن مجرمین میں شامل ہوں گے۔ اسی لیے دعا ہمیشہ یہ کرنی چاہیے کہ بارے الہ ہم تمام لوگوں کو خرافات سے، برائی سے بچائے رکھنا۔ اللہ ہمیں ایسے راستے میں چلا جس راستے پر تیرا انعام ہے، جس راستے پر تیری رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور ہر ایسے راستے سے بچائے رکھنا پروردگار کہ جس راستے میں تیرا غضب ہے، جس راستے میں چلنے سے جہنم ہے، جس راستے میں چلنے سے رسوائی ہے، اے اللہ ایسے عذاب سے بچائے رکھنا۔